بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو سارہ رضی اللہ عنہا اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتائیں گے۔ قصص الانبیاء میں امام ابن کثیر لکھتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المقدس کی سرزمین پر 20 سال کا عرصہ بیت گیا تھا۔ ایک دن حضرت سارہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کی کہ اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے اور میں عمر طبعی پر پہنچ رہی ہوں، لہٰذا میری اس باندی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کو اپنے حرم میں داخل فرما لیجیے، شاید اللہ جل شانہ اسی کی وجہ سے مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دے۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کے ہبہ کر دینے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر لیا۔ بفضل الہی حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا پر امید ہو گئیں تو لوگوں نے رحمت الہی کے اس انداز کو دیکھا تو کہنے لگے، ایک باندی اپنی آقا سے بلند و بالا اور اعلیٰ مرتبت ہو گئی۔ بتقاضائے بشریت حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو اس وجہ سے حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا سے رشک و غیرت پیدا ہو گئی۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے ہاں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کی غیرت و رشک کی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، انہیں میرے سامنے سے کہیں دور ہٹا دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور اپنے لگتے جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر مکہ مکرمہ کی سرزمین پر آ گئے۔ مذکور ہے کہ آپ کا نوز نظر اس وقت دودھ پیتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں چھوڑ کر جب واپس پلٹنے لگے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا آپ کے کپڑوں سے چمٹ گئی اور کہنے لگی، اے ابراہیم، آپ ہمیں یہاں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو؟ ہمیں تو یہاں پہ کچھ بھی ایسا نظر نہیں آ رہا جس سے ہم گزر بسر کر سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا۔ حضرت ہاجرہ پریشان حالت میں آپ سے عرض کرتی تھیں، لیکن جواباً آپ خاموشی اختیار فرما لیتے تھے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے پھر پوچھا، کیا ایسا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں۔ تب ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے کہا، پھر ہمیں کوئی رنج نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا ضیاع نہیں فرمائے گا۔ امام بخاری علیہ رحمۃ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے توسط سے بیان کیا ہے، حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا پہلی خاتون ہے جنہوں نے کمر پر پٹکا باندھا۔ انہوں نے دراز پٹکا اس لیے باندھا تھا کہ ان کے پاؤں کے نشانات مٹتے جائیں اور حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کو خبر نہ ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور اپنے فرزند اسماعیل علیہ السلام کو لے کر بیت اللہ کی طرف چلے اور زمزم کے اوپر مسجد کے بالائی حصہ میں ایک بڑے پھیلے ہوئے درخت کے پاس انہیں چھوڑ دیا۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں کوئی بندہ بشر نہ تھا اور نہ ہی وہاں پر پانی کا کوئی نام و نشان تھا۔
دونوں ماں بیٹا وہاں پر بیٹھے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دونوں کے پاس ایک تھیلا کھجوروں کا اور ایک مشکیزہ پانی کا رکھا اور واپس چل دیے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا آپ کے پیچھے پیچھے جاتی کہ آپ ہمیں اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں جہاں نہ کوئی بندہ خدا ہے اور نہ کوئی اور شے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا مسلسل یہ کہتی رہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بالکل پرواہ نہ کی اور چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے پھر کہا کیا اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی پھر تو اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ یہ کہتی ہوئی آپ بچے کی طرف واپس پلٹ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، لیکن جب ایک ٹیلے کے قریب پہنچے ماں بیٹا نظروں سے اوجھل ہو گئے تو بیت اللہ کی جانب متوجہ ہو کر اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگتے ہیں۔ آیت 37 ابراہیم: ربنا انی اسکنتو من ذریاتی بوادی غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوی إلیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائی جس میں کھیتی نہیں ہوتی تیرے حرمت والے گھر کے ساتھ۔ اے میرے رب، اس لیے کہ وہ نماز قائم کرے تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ احسان مانے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا بچے کو دودھ پلاتی، اس پانی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی پانی پلاتی اور خود بھی نوش فرماتی، یہاں تک کہ پانی کا مشکیزہ ختم ہو گیا۔ خود بھی پیاسی، بچہ بھی پیاسا۔ مضطرب نگاہوں سے ماں بچے کو دیکھنے لگی اور بے سکونی کی حالت میں بچے کو دیکھتی ہوئی قریب پہاڑ صفا کی طرف بھاگ کھڑی ہوئی۔ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر وادی کی طرف نگاہ اٹھائی کہ کوئی انسان نظر آ جائے، لیکن کوسوں دور تک بھی کسی انسان کا نام و نشان نہ تھا۔ پھر صفا سے اتری، اپنی قمیص کے کناروں کو اٹھاتے ہوئے وادی میں پہنچی، تھکے ماندے اور پریشان انسان کی طرح دوڑتی رہیں یہاں تک کہ وادی کو عبور کر لیا۔ پھر مروہ پہاڑی کی طرف آئی، مروہ پر چڑھ کر کسی راہی کو تکنا شروع کر دیا، لیکن کوئی انسان نظر نہ آیا۔ بے بسی اور بے چینی کے عالم میں ماں 7 مرتبہ چکر لگاتی رہی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسی لیے لوگ صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا مروہ پہاڑ پر تھی تو آپ نے ایک آواز سنی، رک جا۔ اپنے آپ سے کہا کوئی آواز دے رہا ہے۔ غور سے سنا، پھر کانوں میں آواز پڑی، چوک اٹھی۔ کہا تیرے پاس کوئی دستگیر پہنچ چکا ہے۔ تب دیکھا زمزم کی جگہ کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہے۔ اس نے اپنی ایڑی سے کوریدا، کہا اس نے اپنا زمین پر پاؤں مار، زمین سے پانی کا چشمہ ابل پڑا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا پانی کے ارد گرد مٹی کے بت بناتی، کہتی زمزم چلو، بھر بھر کر مشکیزے میں ڈالتی، لیکن پانی کا چشمہ مسلسل ابل رہا تھا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا نے پانی نوش فرمایا اور پھر اپنے بیٹے کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے انہیں کہا ڈر نہیں،
کوئی ضرورت نہیں ڈرنے کی، یہاں اللہ کا گھر ہے جس کی تعمیر یہ بچہ اور اس کے والد گرامی فرمائیں گے، لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کے خاندان کو ضائع و برباد نہیں فرمائے گا۔ بیت اللہ کی جگہ اس وقت دوسری زمین سے ٹیلے کی طرح نمایاں اور بلند تھی۔ پانی کا بہاؤ اس جگہ کے دائیں اور بائیں جانب کو برابر کرتا جا رہا تھا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا وہاں پر گزر بسر فرما رہی تھی کہ انہی دنوں قبیلہ جرہم کا ایک قافلہ ان کے پاس سے گزرا۔ اس قافلے میں سے کچھ لوگوں نے ادھر کا رخ کر لیا اور مکہ کے کسی نشیبی علاقے میں اس قبیلے نے آ کر پڑاؤ کر لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب جوان ہوئے، قبیلہ جرہم سے ہی آپ نے عربی زبان سیکھی۔ جب عالم شباب میں تھے تو آپ کی وجاہت و بشاشت نے قبیلہ جرہم کو بڑا متاثر کیا۔ انہوں نے اپنے قبیلہ کی ایک لڑکی سے ان کی شادی کر دی۔ اسی دوران حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا وصال فرما گئی۔ یہ تھا حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہ کا قصہ، ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی کہانی بہت لمبی ہے، لیکن یہ مختصر ان کی بیویوں کا حال تھا۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو مزید اچھی ویڈیو مل سکے۔ اللہ حافظ۔